بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. ایک صلوات پڑھ لی محمد والی. عزیزان گرامی، عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبداللہ الحسین، اس سے پہلے کہ چند گزارشات آرائز آپ کے پاک اور مقدس قلب کے سپرد کروں، خدا جانتا ہے یہ مجالس، یہ فرش، یہ فضا انسان کو قوت قدرت پرواز عطا کرتی ہے، خستگی کو دور کرتی ہے، اور انسان کے وجود میں ایک حال پیدا ہوتا ہے، عالم غیب عالم نور سے کشش پیدا ہوتی ہے انسان کے درمیان. خدا جانتا ہے یہ مجلس اس وجہ سے بپا نہیں کی کہ آپ مجلس میں آئیں اور ثواب کے ٹوکرے یہاں سے لے کر چلے جائیں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. جی، یہ مجلس اس وجہ سے منعقد نہیں کی گئی ہے عزیزان گرامی، عاشقان شیفتگان حضرت ابا عبداللہ حسین، کہ آپ آئیں فرض سے ثواب کے ٹوکرے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اور چل دیں. نہ، مقصد و مقصود مجلس یہ ہے ہی نہیں ہے. مجلس دلداری و دل نوازی کا نام ہے. مجلس عشق اور عاشقی کا نام ہے. عاشقی کے نزدیک، عاشق کے نزدیک نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. عاشق کو نہ بہشت چاہیے نہ حوریں چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کو فقط اپنا معشوق چاہیے. پیغمبر آئے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پیغمبر آئے تاکہ انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک کی سیر کرائے. پیغمبر آئے تاکہ ایک ایک فرد کو، ایک ایک شیفتگان عاشقان کو فرش سے اٹھا کر عرش کا راستہ دکھائیں. پیغمبر آئے تاکہ انسان کو ظلمات اور تاریکی سے نکال کر اللہ کے نور میں زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے. پیغمبر آئے تاکہ انسان کو وہ قوت قدرت توانائی عطا کرے کہ انسان خود اس قابل ہو کہ وہ مقام معراج تک رسائی حاصل کر سکے. پیغمبر تمہیں جنت دکھانے نہیں آئے. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. بعثت پیغمبر کیا ہے کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو انسان اور ایک انسان کو انسان کامل بنایا جا سکے. پیغمبر آئے تاکہ ہر جہت سے، ہر رخ سے ہماری ایسی تربیت کریں کہ ہم خود اپنی مرضی، منشا اور اپنے عشق اور ارادے کے ذریعے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں. عزیزان گرامی، یہ مجلس اس وجہ سے بپا نہیں کی کہ بس چند سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنا کام ختم کریں. نہ، یہ مجلس انسان کو ہر جہت سے ایک انسان کامل، ایک انسان رشید، ایک انسان سعید کے عنوان سے تبدیل کرنے کے لیے. مجلس یوں نہیں ہے. مجلس یعنی فرش. خدا جانتا ہے یہ فرش، اس کا باطن عرش ہے. عرش. خدا چاہتا ہے پیغمبر آئیں گے تاکہ تمہاری عقل و شعور و آگاہی اور تمہارے وجود کے اندر تربیت کے ایسے نکات اور ایسی معنویت پیدا کریں کہ تم حقیقت کو دیکھنے کا ذائقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. پیغمبر آئے ہیں تاکہ انسان کو قدرت شناخت عطا کرے. وہ انسان کی جس کے اندر حق و باطل کی شناخت نہیں ہے، وہ انسان جو مقدس و غیر مقدس کو نہیں پہچانتا ہے، وہ انسان جو غدیر اور سقیفہ کے درمیان فرق نہیں رکھتا.
پیغمبر آئیں گے تاکہ تمہیں قدرت شناخت دیں، ہزار پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی منافقتوں کو، نجاستوں کو، کثافتوں کو، فسق و فجور کو، سب کو تحمل کرنے کی وہ قوت اور قدرت تمہارے اندر پیدا ہو۔ پیغمبر آئے تاکہ تمہاری ذہانت میں اضافہ کرے، پردوں کے پیچھے حقیقتوں، جو حقیقتیں ہزار پردوں کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کی تمہیں خبر دیں، اور تمہارے وجود میں ایسی کشش، ایسی معنویت پیدا کریں کہ خود تمہارے اندر قدرت پرواز ہو، اور تم ہزار پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے شیطان اور شیطان زادوں کی شناخت تمہیں حاصل ہو جائے۔ پیغمبر آئیں گے تمہاری اس ہر جہت سے تربیت کریں، تمہاری ہر رخ سے تربیت کریں پیغمبر تمہاری۔ پیغمبر آئے تاکہ عجیب ہے، عجیب ہے یہ چیزیں، واقعاً خدا جانتا ہے اس قدر لذت آمیز اور اس قدر دقیق پیغمبر آئے ہیں تاکہ تمہارے اندر قدرت شناخت پیدا ہو، تحقیق اور تشخیص کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ تشیع کی اساس اور بنیاد ثواب اور عذاب نہیں ہے، تشیع کی بنیاد عشق ہے، عشق ہے فقط۔ ایک عاشق ہو سکتا ہے ایک نمازی کو ثواب کی ضرورت ہو سکتا ہے ایک عزادار کو ثواب کی ضرورت ہو سکتا ہے ایک مسلمان کو، مومن کو ثواب کی ضرورت ہو۔ پیغمبر ہمیں نیکیاں کرنا نہیں سکھاتے ہیں، پیغمبر آئیں گے یہ کہنے نہیں آئے، پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ جنت کی آرزو کرو۔ کاش آپ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم جنت کی آرزو کریں، پیغمبر نے ہم سے نہیں کہا کہ ہم جنت کے عشق میں، فراق میں دن رات فانی ہو جائیں، نہ، پیغمبر نے ہمیں جنت سے محبت کرنے کا درس نہیں دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں صاحب جنت سے محبت کرو، سردار جنت سے محبت کرو۔ خدا جانتا ہے یہ جس دن یہ ہماری اہل بیت علیہ السلام سے محبت جس دن یہ وادی معرفت میں پہنچ جائے، خدا جانتا ہے اگر انسان، کہتے ہیں دنیا میں دو قسم کے پانی ہیں، ایک آب زمزم ہے، آب زمزم میں یہ قوت، قدرت، توانائی موجود نہیں ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آب زمزم میں یہ قوت، قدرت، توانائی موجود نہیں ہے کہ قلب تشیع کو سیراب کرے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم کیا تصور کرتے ہیں ہماری ظرفیت چھوٹی ہے؟ نہ، علی سے محبت خدا سے محبت، علی سے محبت لامحدودیت سے محبت ہے، انسان کو محدودیت کے زندان سے نجات دیتی ہے مولا کائنات کی محبت۔ آب زمزم میں یہ قوت، قدرت، توانائی نہیں ہے جو قلب تشیع کو سیراب کرے۔ پیغمبر جانتے ہیں کہ قلب تشیع، ظرفیت تشیع، تحقیق و تشخیص کے بعد اس مقام پر ہے کہ زمزم اس کی تشنگی کو بجھا نہیں سکتا ہے۔ زمزم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قلب تشیع کو سیراب کرے۔ پیغمبر آئے ہیں تاکہ ہماری قلب کی سقائی کریں، ہمارے وجود کی سقائی کریں، ہمیں قدرت پرواز عطا کریں، ہمارے درمیان محبت، مودت، عشق، معنویت اور روحانیت کا فروغ کریں۔ پیغمبر اس وجہ سے آئے۔ زمزم میں یہ قوت نہیں کہ قلب تشیع کو سیراب کرے۔ پیغمبر جانتے ہیں قلب تشیع لامحدود ہے کیونکہ ان کا معشوق بھی لامحدود ہے۔ عجیب نہیں ہے؟ موسیٰ آتے ہیں، توریت لے کر آتے ہیں، قرأت توریت کرتے ہیں، کوئی دشمن پیدا کرتے ہیں، کوئی دوست پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ہاتھ میں انجیل لیتے ہیں، قرأت انجیل کرتے ہیں، کچھ دوست پیدا کرتے ہیں، کوئی دشمن پیدا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے، دوست بھی ختم ہو گئے، دشمن بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ جب تک زندہ ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، حیرانی کی بات ہے یہ، تدبر و تعقل کی بات ہے یہ عاشقان شیفتگان حضرت ابا عبداللہ حسین۔ موسیٰ گئے، دشمن بھی ختم ہو گئے، دوست بھی ختم ہو گئے۔ عیسیٰ گئے، عیسیٰ کے دشمن بھی ختم ہو گئے، دوست بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، 1400 سال، 1445 سال ہو گئے
मौलाए कायनात बाउनवान शख्स इस दुनिया से चले गए, बाउनवान शख्सियत इस दुनिया में मौजूद है। क्या कहने अजीब नहीं है, 1445 साल हो गए। ईसा के दुश्मन नजर नहीं आएंगे आपको, मूसा के दुश्मन नजर नहीं आएंगे। 1445 साल गुजर जाने के बावजूद भी हर साल अली के कुछ रफीक पैदा होते हैं, कुछ रकीब पैदा होते हैं। ये किस बात की दलील है? हर साल, हर मुहर्रम में, हर साल, बल्कि शायद हर रोज अमीरुल मोमिनीन के कुछ रफीक पैदा होते हैं, कुछ रकीब पैदा होते हैं। आगा, ये रफीक और रकीब कब पैदा होते हैं? जब इंसान वजूद रखता है, मौजूद होता है। ये दलील है इस बात की कि मौलाए कायनात जमानों को, तमाम तर जमाने, तमाम तर अदवार, तमाम तर सरजमीने मौलाए कायनात वजूद रखते हैं, हाई हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। रिवायात में है, अजीब रिवायात में है, पैगंबर फरमाते हैं, या अली अंत, अली जान। अजीब रिवायात हैं, तदब्बुर और ताक़ुल, नजाकत के साथ गौर करने की चीजें हैं। ये नाजुक कुलूब और पाकीज़ा अज़हान के लिए रिवायात हैं। ये पैगंबर ने फरमाया, या अली, अली जान, अंत ज़िल्ल इलाही। हम क्या जानते हैं ज़िल्ल इलाही क्या है? हम क्या जानते हैं ज़िल्ल इलाही क्या है? ज़िल कहते हैं अरबी में साए को। हर वजूद का एक साया है, मुमकिनुल वजूद का भी साया है, वाजिबुल वजूद का भी साया है। दुनिया में जितना वजूद है उस सब का साया है। साया क्या होता है? साये का अपना वजूद नहीं होता, वजूद की वजह से साया होता है। वजूद की वजह से साया होता है। वजूद हरकत नहीं करता जब तक साया हरकत न करे। जब साया हरकत करता है तो वजूद हरकत करता है। अगर वजूद हय्युल क़य्यूम है तो साया भी हय्युल क़य्यूम है। अगर वजूद रज़्ज़ाक़ है तो साया भी रज़्ज़ाक़ है। अगर वजूद अबदी जावेदानी सरमदी है तो साया भी अबदी जावेदानी सरमदी है। फरमाया, या अली अंत ज़िल्ल इलाही, ए अली जान, तुम वजूद बरहक का साया हो। जब तक अगर वजूद हय्युल क़य्यूम है तो साया भी हय्युल क़य्यूम है। वजूद अगर जावेदानी अबदी है, साया भी अबदी व जावेदानी है। जैसे वजूद को मौत नहीं आती, ऐसे साए को भी मौत नहीं आती। अब आप समझे हर साल ऐसा क्यों होता है? अली के कुछ रकीब पैदा होते हैं, कुछ रफीक पैदा होते हैं। मुश्किल क्या है? मौलाए कायनात ज़िल्ल इलाही है, अल्लाह का साया है, अल्लाह का साया। अजीज गिरामी, पैगंबर आए हैं ताकि हम फकत जमजम से इस्तिफादा ना करें। और पैगंबर को मालूम है कल्ब तशय्युअ बहुत गहरा और अमीक है, और जमजम में यह कुव्वत, कुदरत, तवानाई मौजूद नहीं है कि कल्ब तशय्युअ को सैराब करे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो पैगंबर जानते हैं कि कल्ब तशय्युअ को किसकी जरूरत है। जमजम में यह सलाहियत न दारत, लिहाजा पैगंबर ने क्या इंतजाम किया? पैगंबर कौसर भी लाए हैं, साक़ी कौसर भी लाए हैं। जमजम से हम सैराब होने वाले नहीं हैं। तो पैगंबर ने फरमाया, मैं कौसर भी लाया हूं और साक़ी कौसर भी लाया हूं। खुदा जानता है, अगर कौसर का एक कतरा, अल्लाह अल्लाह, अगर कौसर का एक कतरा हमारे बंजर कल्ब पे गिरे तो शजरा तैयबा खड़ा होना शुरू होता है। जहल, कुफ्र और निफाक की बीमारियां हमारे वजूद से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएंगी। अगर कौसर का एक कतरा मेरे वजूद पर पड़े
تو میری ملکوتیاں کھل جائے گی اور میں فرشتوں کی حمد کو سننے کے قابل ہو جاؤں گا. میں اللہ کی مخلوقات کو جو اس کی حمد کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی لیاقت، صلاحیت، استطاعت میرے اندر پیدا ہو جائے. خدایا یہ کوثر کا چشمہ بہتا کہاں ہے؟ خدا یہ کوثر کا چشمہ بہتا کہاں سے ہے؟ خدا کہے گا یہ چشمہ عاشقوں کے قلب سے بہتا ہے، جانثاروں کے قلب سے بہتا ہے، ایثار گروں کے قلب سے بہتا ہے. یہ جنت کے لالچی لوگوں کے قلب سے نہیں بہتا، یہ عاشقوں کے بے قرار قلب سے یہ عشق رواں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، بہت ساری اصطلاحات اگر آپ دیکھیں قرآن میں، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پیغمبر فرمانے دیکھو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے دلیل و برہان و بینات کی ضرورت ہے. کبھی کبھار ہماری ضد، ہماری ہر دھرمیاں، ہماری جہالتیں، ہماری بے وقوفیاں کیا ہوتا ہے؟ ہم حقیقت دین کو سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں. پیغمبر آئے کہ اپنے درمیان کیا کرو؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. پیغمبر آئے تاکہ دلیل، برہان، بینات کے ذریعے، عقل و شعور و آگاہی کے ذریعے، تحقیق و تشخیص کے ذریعے تم کیا کرو؟ ظلمات سے نکل آؤ. عزیز ایمان، جہل خود ایک مرکز ظلمات ہے. جو لوگ صحن علم میں وارد نہیں ہوتے اور عشق کی معنویت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، قوت پرواز ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت، استطاعت موجود نہیں ہے کہ جہل کے تاریک، پست، حقیر اور تعفن زدہ ماحول سے نکل کر علم کے نور میں زندگی گزارے. خدا کی قسم ان کو شیعہ ہونے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جہل کو درک نہیں کر پاتا، جاؤ فرعون کے مقابلے پر. ان الفرعون علا فی الارض جعلها اهلها یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم ویستحیی نساء. اے موسیٰ جاؤ اس فرعون کے خلاف، وانا ربکم اعلی، کہ جو طغیان بپا کرتا ہے. طغیان سوچئے. حضرت موسیٰ جانے لگے. خدا نے کہا موسیٰ جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا پروردگار تو نے کہا کہ میں جاؤں اور فرعون کے خلاف اقدام کروں. کہا نہیں، ہم نے اقدام کرنے کو نہیں کہا. اے موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ قال قولوا لین، تم کیا کرو؟ فرعون سے نرم بات کر. تو فرعون سے نرم بات کرنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے نرم بات کرنا، شاید تمہاری یہ نرمی اس کے ساتھ قلب کے اوپر اثر انداز ہو جائے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ خدا جانتا ہے، نہ مسجد میں، نہ محراب میں، نہ فرش پہ، نہ گھر میں، نہ خاندان میں، نہ بچوں سے، نہ یہ جو ہماری سختی زبان ہے، خدا کی قسم یہ ہمیں امام علی کے حریم مقدس سے دور کرنے والی ہے. روایات میں کہ وسط قلب وسط قبر ہے. چاہو تو اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کو باغ بناؤ، چاہو تو اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کو آگ بناؤ. وقت نہیں ہے ورنہ کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا. حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ. موسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پروردگار فرعون کے مقابلے میں جا رہا ہوں. ایک قدرت، ایک توانائی، ایک تخت و تاج، ایک فوج، ایک افواج، ایک اسلحہ، ایک عجیب، ایک طاقت، عجیب طاقت. حضرت موسیٰ نے عجیب دعا کی خدا سے. کہنا چاہیے تھا پروردگار فوج فرعون کے مقابلے پر جا رہا ہوں، وہ طاقتور ہے، وہ فوج ہے، وہ یہ ہے یہ. حضرت موسیٰ نبی خدا ایک جملہ عرض کیا. کیا کہا پروردگارا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارا میرے قلب کو وسیع کر دے، میرے قلب کو اتنا وسیع کر کہ فرعون اس رائے حق و صداقت میں جو طنز و مزاح کرے اس کو تحمل کروں. فرعون جو کچھ میرے خلاف بات کرے میں تحمل کروں اس کے خلاف. مجھے وسط قلبی عطا فرما. یہ وسط قلبی انسان کی قبر کو وسیع کرتی ہے. وسط قلبی اگر کسی انسان میں نہیں ہے، خدا کی قسم وہ دین ام المومنین کو لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا ہے.
وسعت قلبی اگر کسی انسان کے اندر نہیں ہے، اس انسان کو یہ حق کی ابلاغ اور حق کی تبلیغ نہیں ہے. یعنی دین امیر المومنین کو، صفات امیر المومنین کو، جمال امیر المومنین کو، حسن و جمال امیر المومنین کو بیان کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. اب موسیٰ یہ مانگ رہے ہیں. اس معاملے میں بہت حساس ہیں کہ مسلمانوں کی تقدیر، مسلمانوں کا نصیب کئی فاسقوں فاجروں کے ہاتھوں میں مقیم نہ ہو جائے. حضرہ بہت حساس ہیں، حضرہ بہت حساس ہیں. حضرہ نے ایک منافق حکومت کے خلاف قیام کیا. یہ قیام تلوار و نیزوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ قیام خالی ہاتھوں کے ساتھ یہ قیام تھا. حضرہ نے کیا کیا؟ حضرہ غیور ہیں، خدا کی صفات، اوصاف، کمالات اور خدا کے افعال حضرت زہرا کے وجود سے متنجی ہیں. حضرت زہرا جو غیور الہی ہیں، عصمت کبریٰ ہیں، حضرت زہرا کو گوارا نہیں ہے. سوچیں، حضرت زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ مسنت نور پہ نقص آ کر بیٹھ جائے. حضرت زہرا اس معاملے میں حساس ہیں. حضرت زہرا نہیں چاہتی کہ سوائے ولایت کے یہ امت کسی اور کے ارد گرد طواف کرے. حضرت زہرا نے کیا کام کیا؟ یہ پیغمبر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں تم سے کہ اپنے اندر قوت شناخت پیدا کرو، قدرت شناخت پیدا کرو، ایسی باریک بینی تمہارے اندر پیدا ہو، ایسی بصیرت تمہارے اندر پیدا ہو کہ ہزار پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی منافقت اور نفاق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے. ایک ایسی بصیرت، ایسی قدرت تمہارے پاس پیدا ہو. حضرت زہرا نے یہ کام کیا. حضرت زہرا کے پاس لشکر نہیں ہے، حضرت زہرا کے پاس فوج نہیں ہے. حضرت زہرا نے تنہا ایک فاسق فاجر پہلی اسلامی حکومت کی بنیادوں کو منہدم کر دیا. یہ علی نہیں ہے. علی کے لیے آسان تھی یہ بات کہ دوش پیغمبر پر کھڑے ہوتے اور کعبے میں جو بت تھے ان کو بت شکنی کرتے. علی کے سامنے جو بت ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، وہ روایات بیان نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات نہیں پڑھتے ہیں. علی کے سامنے جو بت ہیں وہ ساکت ہے. حضرت زہرا کے سامنے جو بت خانہ ہے، حضرت زہرا کے سامنے جو بت خانہ ہے یہ معمولی بت خانہ نہیں ہے. جیسے کعبے کی بنیاد کو ابراہیم نے رکھا، ایسے حضرت زہرا نے جن کے خلاف قیام کیا، سقیفہ کی بنیادوں کو شیطان کے دست نجاست نے تعمیر کیا. یہ علی کا زمانہ نہیں ہے کہ دوش پیغمبر پہ کھڑے ہو اور کعبے میں جو بت ایک ایک کر کے بت شکنی کریں. نا، حضرت زہرا کا محاذ بہت سخت ہے. حضرت زہرا کی مظلومیت بہت عظیم ہے. پیغمبر کے پاس لشکر تھا، علی جیسا علمدار تھا، بتوں کو گرانا آسان تھا، مگر دختر رسول اللہ تنہا ہے اور ایک عظیم شیطانی بدخانے کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یہ کون سے بت ہیں؟ یہ روایات گڑھتے ہیں، یہ روایات گڑھتے ہیں. یہ کون سے بت ہیں؟ جو قرآن کی قرات کرتے ہیں. یہ کون سے بت ہیں؟ جو رکوع، سجود، قنوت، قیام، دعا، مناجات کرتے ہیں. حضرت زہرا کفار کے مقابلے پر نہیں ہے، حضرت زہرا نفاق کے مقابلے کے اوپر ہے. حضرت زہرا کی بت شکنی دیکھیے. حضرت زہرا نے تاریخ میں ان بتوں کے چہرے پر پڑی ہوئی تقوی کی نقاب کو کھینچ دیا. یہ قوت و قدرت بصیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی. حضرت زہرا چونکہ غیور ہے، غیور، عدل و عدالت حضرت زہرا کے وجود سے متلجی ہوتا ہے. حضرت زہرا کو ظلم ایک لحظے گوارا نہیں ہے. حضرت زہرا کو یہ بات نہیں پسند کہ مسنت رحمان پر شیطان آ کر بیٹھ جائے. ایک غیور انسان کی نشانی یہ ہے، وہ ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ظلم کے جتنے بھی چہرے ہیں، وہ سب کو شناخت کرنے کی بصیرت اور قوت اور قدرت رکھتا ہے. ایک ظلم کو
تشخیص کرنے اور ظلم کو سمجھنے کی صلاحیت اور استطاعت آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. یہ کوثر فاطمہ، یہ کوثر نبوت، یہ چاہتی ہیں کہ یہ قدرت شناخت ہمارے شیعوں کے اندر پیدا ہو، مومنین میں پیدا ہو، مسلمین میں پیدا ہو، خواتین، بچوں، جوانوں میں یہ قوت و قدرت و توانائی پیدا ہو، تاکہ وہ کسی بھی لمحے سرچشمے ولایت سے دور نہ ہو جائیں، کبھی بھی شیطانوں ابلیس زادوں کے ہاتھ میں کہیں وہ قید نہ ہو جائے، کہیں اسیر نہ ہو جائیں. حضرت زہرا اس معاملے میں بہت حساس ہیں. حضرت زہرا نے کیا کام کیا؟ حضرت زہرا کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہے، مگر آپ کا کلام ذوالفقار ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنے معنوی خدائی الہی کلام سے دشمن کی بنیادوں کو لرزبان اندام کیا. حضرت زہرا کے پاس ذوالفقار نہیں ہے، مگر حضرت زہرا کی جو ابرو ہے ذوالفقاری ہے. خدا جانتا ہے ابرو آگے پیچھے ہوتی ہے، عالم کا نظام درم برہم ہو جایا کرتا ہے. حضرت زہرا کے پاس ذوالفقار نہیں ہے، مگر ایسی ضرب لگائی ہے سقیفہ کے اوپر تابد شیطان اس ذلت اور رسوائی پر ہمیشہ ماتم و گریہ کرتا رہے گا. حضرت زہرا نے ایسی ذوالفقاری ضرب لگائی ہے نظام کفر و نفاق و شرک کے اوپر کہ ساری زندگی انسان کبھی بھی اس میں یہ جرت نہیں ہے کہ فاسق و فاجروں کو کبھی وہ مقدس سمجھے. حضرت زہرا نے کیا کام کیا ہے؟ حضرت زہرا نے جو کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے؟ حضرت زہرا نے مقدس و غیر مقدس کے درمیان تمیز پیدا کر دی. آج جو ہم کہتے ہیں یہ غیر مقدس ہے، غدیر مقدس ہے، سقیفہ غیر مقدس ہے، کیوں؟ یہ تمیز، یہ تحقیق، یہ بصیرت، یہ قوت، یہ قدرت حضرت زہرا کے توسل سے تشیع کو نصیب ہوئی. آپ تصور مت کریں کہ بہت آسان کام تھا یہ. نہ، آسان کام نہیں تھا. ایک خاتون جو تن تنہا ہو، ایک خاتون جو تن تنہا ہو، اس کا شوہر قید ہو، اس کے بچے زد پر ہوں، اس کا گھر نظر آتش کر دیا گیا ہو، مگر یہ عورت، مگر یہ خاتون، مگر یہ صاحب عصمت و طہارت ایک لہجے کے لیے عقب نشینی پہ تیار نہیں ہے. جب تک میں زندہ ہوں، مادر حسین فن، جب تک میں زندہ ہوں خدا کی قسم علی کا دفاع کرتی رہوں گی. حضرت زہرا مداح علی نہیں ہے، مدافع علی ہیں. مدافع علی کی حمد کرنا آسان ہے، علی کے لیے شعر پڑھنا آسان ہے، مگر علی کی حمایت کرنا مشکل، علی کا دفاع کرنا مشکل ہے. حضرت زہرا نے یہ مشکل کام کیا. بس عزیزوں، وہ گروہ کہ جس نے سب سے پہلے قوت شناخت پیدا کی، وہ گروہ جس نے سب سے پہلے وحی کو اور معنویت کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ گروہ کہ جس نے وحی کی عظمت کو اپنے قلب میں متلجی کیا، وہ گروہ متقین کا نہیں ہے، زہدہ کا نہیں ہے، وہ گروہ شہداء کا گروہ ہے. شہداء کی جب آنکھ بصیرت پیدا ہوئی اور ملکوت کی آنکھ کھل گئی، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا نہیں، اس پست اور حقیر دنیا کے لیے ہم اپنی زندگی کو عذاب کریں. جب انسان کو خدا قوت بصیرت دیتا ہے تو اس کے سامنے تمام غیب عالم شہود میں بدل جاتا ہے، اور تمام شہود عالم سجود میں بدل جاتا ہے. حضرت زہرا نے یہ راز ہمیں بیان کیا ہے کہ دیکھو، اپنے اندر قوت بصیرت پیدا کرو، شعور پیدا کرو. ہر زمانے میں شیطان نئے نئے چہروں کے ساتھ، لباسوں کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا، مگر تمہارے اندر جو محبت اہل بیت ہے، جو محبت حضرت زہرا ہے، وہ اتنی جاذب نظر ہو، اتنی قوی اور قدرت مند ہو کہ وہ باطل کے تمام حجابوں کو پھاڑنے کی طاقت رکھتی ہو. وہ پہلا گروہ کہ جنہوں نے حقیقت کو قبول کیا. متقین کا گروہ نہیں ہے، زاہدوں کا گروہ نہیں ہے، عابدوں کا گروہ نہیں ہے، وہ عاشقوں کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے. اور کریں ذرا، آئیں ذرا کربلا کی طرف آئیں، دیکھیں ذرا. حضرت قاسم عمر میں فقط 14 سال ہیں. یہ ہیں آغوش نبوت کے پلے ہوئے جوانان حضرت حق. حضرت قاسم فقط 14 سال کے ہیں. حضرت قاسم سے پوچھا امام حسین نے، قاسم جان کیف انتک الموت، قاسم جان تمہارے نزدیک ذائقہ موت کیسا ہے؟ قاسم
14 سال کی عمر ہے، واہ محمد و علی، 14 سال میں جو حقیقت قاسم کے سامنے اوریاں آیا ہے، قاسم نے ولایت کو سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو پیوستہ ولایت کیا، اپنے وجود کو ولایت پر قربان کرنے کے لیے 14 سال کا یہ جوان حاضر ہے۔ کیوں؟ اس نے زمزم نہیں پیا ہے، یہ فرزند کوثر ہے، اس کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے، عقل روشن ہے، فکر روشن ہے، اس کے سامنے کنفیوژن نہیں ہے، اس کے سامنے حجابات نہیں ہے، یہ شک و شبہات کا شکار نہیں ہے۔ حضرت قاسم 14 سال کی عمر میں ولایت و نبوت کو شناخت کر گئے۔ اسی زمانے میں رسول اللہ کے کتنے ایسے صحابی ہیں 80 سال کے، 85 سال کے، جنہوں نے ولایت کو شناخت نہیں کیا، حسین کو شناخت نہیں کیا، علی کو شناخت نہیں کیا، حسن کو شناخت نہیں کیا، حضرت زہرا کو شناخت نہیں کیا۔ 80 سال کے اصحاب رسول اللہ، مگر قوت شناخت ان کے اندر نہیں تھی، قدرت شناخت و بصیرت ان کے اندر نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قاسم 14 سال کی عمر، آغا 14 سال کی عمر، سوچو ذرا، ایک بچہ جو فقط 14 سال کا ہے، اس میں یہ بصیرت پیدا ہو جائے، یعنی اس کی بصیرت، حضرت قاسم جو بابصیرت ہیں، ان کی بصیرت اس اونج، اس کمال تک پہنچ جائے جہاں حضرت ابوالفضل کی بصیرت ہے۔ حضرت قاسم سے امام حسین نے پوچھا، قاسم جان کیف عندک الموت؟ قاسم کو معلوم ہے، کہا کہ اہلن من نسل، چچا جان چچا جان یہ جو موت ہے یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ قاسم تمہیں ذائقہ کیسے پتا؟ قاسم کہیں گے وہ زندگی جو بغیر امام کے گزاری جائے موت ہے، وہ زندگی جو بغیر امام کے گزرے وہ موت ہے، بدترین موت ہے۔ وہ زندگی جو اپنے امام اور ولی کی حرم میں نہ ہو وہ زندگی موت ہے۔ قاسم کے لیے وہ زندگی موت ہے کہ قاسم زندہ رہے اور امام زمان شہید ہو جائے۔ قاسم کی بصیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا مولا، اس کا آقا امام زمان گمشدہ ہو جائے، شہید ہو جائے اور قاسم حیات کے مزے لے۔ 14 سال کا یہ بچہ، قدرت بصیرت ذرا دیکھیں جوان کی، کا اہلن من نسل، قاسم امام زمان کو شناخت کر گئے۔ قاسم نے اپنے زمانے میں اپنے امام کو شناخت کیا، آغا میں 50 سے اوپر کا، 50 سے اوپر میری عمر ہے، لیکن میں امام زمان کو شناخت کرنے سے محروم۔ یہ خود ایک المیہ ہے کہ انسان اپنے زمانے میں اپنے امام کو شناخت نہیں کرے۔ انحال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک ختما مغزیا واخرجنی من قبری وموترزا کفنی وشائرا سیفی مجردا قناتی۔ یہ سوچئے، قاسم نے اپنے زمان میں 14 سال کا قاسم، اس نے امام زمان کو تلاش کر لیا، فدا امام زمان ہو گیا، اور ہم 50 سے اوپر کے ہیں اور اپنے زمانے کے امام سے محروم ہیں۔ ہمیں یہ بصیرت نہیں ہے اپنے زمان کے ساتھ، اپنے امام زمان کے ساتھ منسلک و مربوط ہو۔ عزیز من، فقط شہداء وہ گروہ ہے کہ جس نے حقیقت کو سمجھ لیا ہے، قدرت بصیرت پیدا ہو گئی ہے، وہی کی نورانیت ان کے قلب کی تاریکی کو دور کر چکی ہے۔ یہ خود خواہی، خود پرستی، خود نمائی، خود فروشی کی نجاست سے دور ہے۔ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے اریاں اور اریاں ہے، انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ قدرت بصیرت سے و قطرہ کوثری سے ان کے قلب کے اندر چراغ محبت الہی روشن ہے۔ شہدائیں جو سب سے پہلے رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، یہ شہداء ہیں کہ جنہوں نے وحی کی نورانیت کو کشف کیا ہے، یہ شہداء ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی محبت سے اپنے ظاہر اور باطن کو معطر کیا ہے۔ یہ شہداء ہیں۔ آج ذرا دیکھیے، بس زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، آج ذرا دیکھیے، حضرت زہرا نے تنہا قیام کیا، یہ قیام چھپ نہیں سکا، نہیں، نور الہی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم
یا واللہ ان یتمہ نورہ ولو شرح الکافرون. خدا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ چراغ ولایت کو آسمان تک روشن کریں گے، اور اتنا روشن کریں گے کہ تمام کفار، منافقین، فاسق، فاجر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس کی نورانیت میں ایسا اضافہ کریں گے، اس کی معنویت میں ایسا اضافہ کریں گے، اس کے جلال و جمال و زیبائی میں ایسا اضافہ کریں گے کہ چراغ ولایت سے تمام عالم متلجی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ آیت قرآن کی سورت صف کی آیات ہے. آج حضرت زہرا نے تنہا قیام کیا. آج ذرا آئیے دیکھیے، یہ چھپ نہیں سکی بات. جھوٹی روایات اس نور الہی کو چھپا نہیں سکی. آج 1445 سال کے بعد آپ ذرا دیکھیے، یہ غزہ کے لوگ، یہ فلسطین کے لوگ، آغا ان کے کان میں کس نے یہ سرگوشی کی ہے؟ ان کے اذن میں، ان کے کان میں کس نے یہ سرگوشی کی ہے کہ اگر لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ذمہ داری ہے، رسالت ہے، مسئولیت ہے تمہاری. حضرت زہرا نے ہمیں بتایا جب فوج نہ ہو، جب اسباب نہ ہو، جب لشکر نہ ہو، تب بھی باطل کے خلاف قیام کرو اور حق کی حمایت کرو. یہ راز سربستہ ان غزہ کے بچوں کے کان میں کس نے سرگوشی کی ہے؟ وہ کون پاکیزہ زبان ہے کہ جس نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضرت قاسم کی سیرت پر آمادہ کر دیا؟ یہ کون ہے کہ جس نے فلسطین کی خواتین کو یہ کہنے پر مجبور کیا، خدا کی قسم الحسین الحق الحق؟ یہ کون ہے کہ جس نے کربلا کے سرچشمے سے سیراب ہوا؟ اور آج یہ بچے کہ جن کے ہاتھوں میں پتھر بھی نہیں ہے، جن کے شکم خالی ہیں، مگر جن کے جذبے آہانی ہیں، کہ جن کی ارادہ، جن کا عزم کربلائی ہے. یہ کربلا سے، یہ کس نے ان کے کانوں میں یہ سرگوشی کی ہے کہ رسالت ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی. اگر اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی تم فقط توکل بر خدا و توسل ائمہ کی بنیاد پر کھڑے ہو جاؤ. آج تمام دنیا اسرائیل کے پشت پر ہے، مگر اسرائیل پریشان ہے. کیوں؟ کس نے پریشان کیا؟ یہ کس نے پریشان کیا ہے تمہیں؟ کس نے تمہارے ہوش حواس باختہ کر دیے ہیں؟ یہ کون ہے جس نے تمہیں تمام عالم میں ذلیل کیا ہے؟ وہ جذبہ حسینی ہے، وہ کربلا کا حسن و جمال ہے جو 1000 پردوں کے باوجود بھی چھپ نہیں سکا. جب بھی پاک قلب کو دیکھا، وہ جذبہ اس قلب کے اندر منسلک و مربوط ہو گیا. آغا ذرا سوچو، وقت نہیں ہے وہ نورس کرتا. یہ فقط غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، فقط غزہ اور فلسطین کا واحد مسئلہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کو ایک نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. نہ مذہب کی قید ہے، نہ رنگ و نسل کی قید ہے، نہ ثقافتوں کی قید ہے، نہ کوئی قید نہیں ہے. 7 بر اعظم کے اندر مظلوموں کی فریاد سنی جا رہی ہے، اور ان بے دست و پا، ان مجاہدین، ان مومنین اور راہ حضرت فاطمہ پہ چلنے والے یہ کربلا کے راہی کہ جنہوں نے خالی ہاتھ وہی کام کیا جو حضرت زہرا نے کیا تھا، مقدس چہرے پہ سے نقاب کھینچی تھی. آج غزہ کے بچوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ اسرائیل کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو کھینچ دیا. اور کریں ذرا، یہ مسئلہ صاحب الزمان کے ظہور کی طرف رغبت ہے، مرجیت ہے، رجوع ہے. یہ وہ واحد مسئلہ ہے، غزہ کا واحد مسئلہ ہے. کسی مسئلے پر 7 بر اعظم کے اندر لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. یہ وہ واحد مسئلہ ہے کہ جس پہ 7 بر اعظم کے درمیان سارے انسان فقط یک زبان کے ساتھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن فلسطینیون، ہم فلسطینی ہیں، ہم فلسطینی ہیں. واحد مسئلہ ہے. یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا مظہر ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے، عزیزان گرامی، ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ساری دنیا ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائے گی. یہ صاحب الزمان کے ظہور کی طرف مرجیت ہے، رجوع ہے.
ان معجزہ سازیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بنی اسرائیل کی طرح نہ بنے کہ جو موسیٰ کے معجزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے، سامری کے شبدوں سے متاثر ہوتے تھے. ایک ایسے انسان بنے جو معجزوں سے متاثر ہوں، نہ کہ شبدوں سے متاثر ہوں. آج دیکھیے آج کیا صورتحال ہے. یہ غزہ کے لوگ، پانی بند ہے، برق بند ہے، تمام چیزیں، تمام رابطے ہی حیات منقطع ہیں. اس کے باوجود بھی ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا عشق، ان کا ولولہ، یہ جوش و ولولہ، یہ حسن و جمال، یہ بے قراری، یہ جان نثاری، یہ فتح اور نصرت کے کلمے تم نے کہاں سے سیکھے؟ ہر فلسطینی ایک بات کہے گا، جب سے میں نے اپنا رخ فاطمہ زہرا کی طرف کیا ہے، جب سے میں نے اپنا رخ فاطمہ کے کچے اور بوسیدہ مکان کی طرف کیا ہے، مجھے محلوں سے نفرت ہو گئی. بس عزیزان گرامی، غور کریں ذرا. آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے بے دست و پا ایک ظالم، فاسق، مضبوط شیطانی حکومت کے خلاف قیام. آسان بات نہیں ہے. علی کرتے تو مشکل نہیں تھی، وہ ذوالفقاری ہے. اگر خدا نے کہا یہ قیام زہرا کرے گی، یہ قیام زہرا کرے گی. یہ زہرا کی عصمت ہے جو شیطان کی خبیثیت کو برباد کر دے گی. اگر صاحب عصمت کھڑے نہ ہو تو یہ ابلیس زادے، شیطان زادے تمام عالم کو ولایت سے دور کر دے. حضرت زہرا کھڑی نہیں ہے، یہ مادر ولایت کھڑی، یہ مادر حسین کھڑی. کیا کہہ رہی ہے مادر حسین؟ رسول اللہ کے شہر میں، رسول اللہ کے شہر میں کون؟ دختر رسول اللہ. اے فاطمہ جان، بذات منی، فاطمہ جان تم میرے قلب کا ٹکڑا ہو. اس شہر میں رسول اللہ کے یہ الفاظ سنے ہیں. وہ شہر جانتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو پیغمبر مسنت نبوت کو چھوڑ دیا کرتے تھے. پیغمبر تیزی سے آتے تھے، حضرت زہرا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے تھے اور چشم نبوت پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ جان بذات منی. اس شہر نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے، آخری جس سے ملاقات کرتے تھے تو فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے. اور جب شہر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے گھر کے پاس آتے تھے اور وہ چوکھٹ پکڑ کے کہتے تھے اے فاطمہ، اے فاطمہ جان، ابی و امی. رسول فرما رہے ہیں ابی و امی، اے فاطمہ جان میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. چوکھٹ کو پکڑتے تھے. مسلمانوں نے یہ منظر دیکھیں، مسلمانوں نے یہ مناظر دیکھیں. ہر روز دیکھتے ہیں رسول اللہ حضرت زہرا کے گھر کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ. ایسا نہیں کہ نہیں دیکھے تھے، دیکھے تھے. سارے مسلمانوں نے یہ منظر دیکھے تھے. رسول اللہ کی رحلت کے بعد حضرت زہرا اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مدینے کے گھروں میں دخل باب کرتی. السلام علیکہ یا فاطمہ. دختر رسول اللہ مدینے میں مسلمانوں کے مرکز میں مسلمانوں کے گھروں پہ دخل باب کرتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ اے مسلمانوں آؤ مجھے بتاؤ. یہ رسول اللہ نے نہیں کہا من کنت مولا فہذا لی المولا. زہرا مسلمانوں کی بستی میں، مرکز مسلمان میں، زہرا رات کی تاریکی میں جاتی ہیں، دخل باب کرتی ہیں. غافل مسلمان کیا کہتا ہے؟ دختر رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں آپ کیا فرما رہی ہیں. یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ دختر رسول اللہ ہے. عزیز من، جو غربت ہے حضرت زہرا کی، مسلمان زہرا کو نہیں پہچانتے. مسلمان دختر رسول اللہ کو نہیں پہچانتے. مسلمان بذات منی زہرا کو نہیں پہچانتے. جب مسلمان یہ کہتے تھے کہ
اے دختر رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم. حضرت زہرا حسرت بری نگاہ آسمان پہ کرتی تھی، فرماتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، یا آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان. عزیز ایمان، بس وہ وقت آ گیا. امام حسین نے اپنی ماں سے کہا مادر جان، میری ماں، میں قربان ہو چکا، میں ابھی باہر گیا تھا تو میں نے دیکھا ایک جلوس ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے. اماں یہ جلوس آ رہا ہے، یہ نانا کی تعزیت کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہ اماں جو مسلمان آ رہے ہیں. حضرت زہرا نے پسے دیوار پوچھا کون ہے یہ، کیوں ہمارے گھر پر اس قدر ہنگامہ اور حملہ ہے؟ آواز آئی کہ علی کو باہر نکالو، ہم علی کو قید کرنے آئے ہیں، ہم علی کو زنجیریں پہنانے آئے ہیں، ہم علی کو رسیاں باندھنے آئے ہیں. زہرا نے یہ سنا، فرمایا خدا کی قسم، جب تک فاطمہ کے قلب میں، ارے جب تک فاطمہ کے وجود میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ارے تمہیں دہلیز سے باہر کرنے نہ دوں گی، علی تک پہنچنے نہ دوں گی. عزیزوں باز امت نے حملہ کیا، ارے دروازہ نظر آتش ہوا، جلتا ہوا دروازہ، ارے دیوار پہ گرا، دیوار فاطمہ پر گری. اچانک آواز آئی اے فضا، اے فضا، علی سے کہو ارے میرا محسن شہید ہو گیا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا. آواز آئی اے فاطمہ، اے فاطمہ، فاطمہ کے جسم سے خون جاری ہے. اچانک علی کی آواز آئی اور فرمایا اے فاطمہ خدا حافظ. فاطمہ باہر نکلی، ارے کیا دیکھا، امت نے علمدار رسول کو گرفتار کیا. ارے فاطمہ علی پر گر گئی، علی کو گھسیٹا جا. اب زہرا میں ہمت نہیں، علی کے ہاتھ چھوٹ گئے، ارے دامن علی چھوٹ گیا. اب زہرا نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے علی کی حمایت کی، یا رسول اللہ میں نے علی کو ظالموں سے چھوڑانا چاہا، یا رسول اللہ ارے میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، میرے قبر میں تعزیت برسائے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگار صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں صاحب الزمان کی معرفت عطا فرما، ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل فرما. پروردگار ہمیں اس فرش عزا کی معنویت کو، حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تمام مومنین کے درمیان محبت و مودت کو ایجاد فرما. پروردگار مومنین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. مومنین کو علم و حکمت و معرفت سے آراستہ فرما. عزیز من، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مومنین سید علی اطہر ابن سید ظاہر حسین، سید عقیل احمد رضوی ابن سید شجاع حسین، سیدہ اقبال زہرا بنت علی اسد، قیصر فاطمہ بنت محمد عباس، ہدایت حسین ابن سید مہدی، آغا سید محمد ہاشم ابن سید مولانا صفدر حسین موسوی، سید علی انصار ابن سید ظاہر حسین، تمام مومنین اور شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.